بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد فعن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد للہ الذي اذهب عني الاذى وعافاني رواہ ابن ماجہ۔ گزشتہ مجلس میں یہ باتیں عرض کی گئی تھی استنجا کے بارے میں کہ اس کے آداب کیا ہے، اس میں مکروہات کیا ہے۔ آج اس میں سے کچھ باتیں اور باقی تھی، اس کو نقل کرنا ہے۔ ایک مسئلہ ہے، پہلے تو ٹوائلٹ میں جانے اور بیٹھ کر کس طرح سے کیا جائے، یہ سوال ہے خاص۔ آدمی اپنے سر کو ڈھانپ کر باہر سے دعا پڑھ کر الٹے پاؤں سے داخل ہو۔ اب چاہے ٹوائلٹ انڈین ہو چاہے انگلش ہو، دونوں استعمال کر سکتے ہیں، دونوں میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ بعض اعتبار سے انگلش کو فوقیت ہوتی ہے۔ جو لوگ معذور پاؤں کے گھٹنے درد کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے اس میں راحت ہے۔ اس لیے کوئی کسی کو برا نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو اس میں نہیں جاتا۔ ہر ایک کی ضرورت ہے اور فلیکسیبلٹی ہے اسلام کے اندر، آپ وہ یوز کرو یہ یوز کرو، صرف طہارت کا خیال کرنا ہے۔ تو آدمی جب بیٹھے گا استنجا کرنے تو اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر زور لگائے گا، جھکنا لیفٹ سائڈ کے اوپر ہوگا۔ اور یہ تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ آدمی جب اس طرح سے تھوڑا لیفٹ سائڈ پر جھکتا ہے تو اس کی وجہ سے بدن کا جو حصہ جو کیسٹ ہے یا نجاست ہے وہ آسانی سے نکلتی ہے۔ یہ بہت ہی کئی لوگوں کو ہم نے بتایا جن کو تکلیف تھی۔ اور اسی لیے ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ استنجا جب لیفٹ کی طرف جھک کر کرتے ہیں تو روزے کی حالت میں بہت زیادہ نرم نہ کرے پچھلا حصہ، ورنہ روزے میں پانی اندر داخل ہونے کا اندیشہ ہے، پانی چلا جا سکتا ہے۔ اور اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی شک نہ کرے کہ گیا یا نہیں کرا، بس مطلب یہ ہے کہ تھوڑا احتیاط کرے، بہت زیادہ زیر نہ کرے، پانی جا سکتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے۔ خیر، تو سر جھکا کر لیفٹ سائڈ کے اوپر زور لگا کر آدمی بیٹھے، اور اگر ٹیشو یوز کر رہے ہیں یا ڈھیلا یوز کر رہے ہیں پتھرا پیچھے کے حصے کے لیے، تو موسم کے لحاظ سے علماء نے فرق لکھا ہے کہ گرمی کے موسم میں آگے سے پیچھے لے جائے ڈھیلا یا ٹیشو، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر آگے کا جو حصہ ہے گرمی میں ڈھیلا ہوتا ہے تو اس پہ نجاست لگنے کا اندیشہ ہے۔ اور ٹھنڈی کے موسم میں پیچھے سے آگے طرف لا دے، کوئی بات نہیں۔ عورت کو ہر حال میں پیچھے سے آگے لا، جیسے ٹھنڈی کے موسم کے اندر جاڑے کے موسم میں پیچھے سے آگے ٹیشو یوز کریں۔ جب پیشاب کا استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الٹے ہاتھ میں شرمگاہ کو پکڑے آدمی اور اس کو ذرا کھینچے سو دے، کیونکہ راستے میں جو کوئی بھی قطرہ ہو اٹکا ہوا وہ قطرہ ٹپک جائے۔ اور ڈھیلا یا ٹیشو بھی لیفٹ ہینڈ میں رکھیں گے اور شرمگاہ کو بھی لیفٹ ہینڈ میں رکھیں گے۔ اور جب یقین ہو جائے کہ اب پیشاب نہیں آئے گا تو پھر پانی کو استعمال کریں۔ اسی لیے بعض علماء نے ویٹ کرنے کو واجب لکھا ہے، اتنا انتظار کرے یا اپ اینڈ ڈاؤن کر لے، بعض علماء کے نزدیک اس کو واجب کہا ہے۔ پانی سے استنجا کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی یہاں تک اپنے دونوں ہاتھ کو دھو لے، ہاتھ کو دھو لینے کے بعد روزے دار نہ ہو تو پچھلا حصہ تھوڑا نرم کرے تاکہ اگر کچھ بھی نجاست ہو تو نکل جائے، یا ہوا کا وہ دباؤ تو وہ بھی نکل جائے۔ اور پہلے یہ بیچ والی انگلی لیفٹ ہینڈ کی بیچ والی انگلی اس کو آگے کرے، اس کے بعد ضرورت ہو تو دوسری کو کرے، تیسری کو کرے، چوتھی کو۔ یہ حصہ
اور اسی کو جو بیچ والی انگلی سے اسی سے رگڑے، پانی ڈالے اور پانی سے اس کو رگڑ کے صاف کرے، اور اتنا دھوئے کہ پانی کا اب یقین ہو جاوے کہ اب کوئی چیز نہیں آئے گی۔ عورت کو یہ جو حصہ ہے ہتھیلی والا اس کو استعمال کرنا ہے، انگلی کو استعمال نہیں کرنا ہے، اس سے کبھی کبھی وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی بھی ایک انگلی استعمال نہ کرے، دو کو پہلی دو تین کو کرے، سمجھے؟ اصل تو اچھی طرح سے صفائی حاصل کرنا ہے۔ ہاں، اس کے اندر اور کچھ مسائل ہیں کہ دوسرے سے استنجا کروانا کیسا ہے۔ تو اگر بیوی ہے، بیوی سے استنجا بانی معذور ہے، خدا نہ کرے کسی کو ایسی بیماری رہے تو دیکھا کچھ کر نہیں سکتا، تو جو بیوی ہے تو اس کو اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے شوہر کا سطر دیکھنا بھی جائز، جہاں پہ جائز ہونا ہے، اور اس کو چھونا بھی جائز، لیکن کوئی دوسرا آدمی اس کو استنجا کرا رہا ہے تو اس کو چاہے کہ کوئی کپڑا باندھے۔ جیسے میت کو غسل دیتے وقت آدمی ڈائریکٹ غسل نہیں کر، یہ نہیں کراتا، استنجا کراتا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ میت کو بھی اگر غسل دیا جائے تو پہلے ٹیشو سے اس کا استنجا کرائے، یا ڈھیلے کے ذریعے، بعد میں پانی کے ذریعے۔ تو اگر کوئی دوسرا آدمی بیوی کے سوا کوئی دوسرا آدمی استنجا کرا رہا ہے تو اس کے لیے اعضاء کو دیکھنا بھی درست نہیں اور ڈائریکٹ ٹچ کرنا بھی درست نہیں، اس کو چاہے کہ کوئی کپڑا یا اس طرح کی چیز لے اور اس سے ٹچ کرے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، بہت اہم مسئلہ ہے، شاید کبھی پیش آ بھی سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر عامتاً جو باتھ روم ہوتا ہے اس میں ٹب ہوتا ہے، پانی بھرا رکھا ہوتا ہے، تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی کا کے بھر دیا اور اندر کود جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی استنجا کیا ڈھیلے سے یا ٹیشو سے، اس نے پانی سے دھویا نہیں ہے اور جا کے اندر گھس گیا تو کیا ہوگا؟ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یا اسی طرح سے کوئی ایسا آدمی گھس گیا ہے کہ جو استنجا جانتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 10x10، اگر اتنا بڑا سوئمنگ پول نہیں ہے، 10x10 سے کم چھوٹے والا ہے، اور اس میں کوئی آدمی جو نان مسلم ہے وہ بیچارہ استنجا کہاں جانتی ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے استنجا مشروع کیا ہے۔ وہ بیچارہ تو جانتا ہے استنجا کو، پانی یوز کرنے نہیں جانتے، بلکہ بہت سارے تیسری سے ہی چھٹکی کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا آدمی اندر گیا سوئمنگ پول میں اور بعد میں آپ بھی گئے تو آپ کو غسل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی اندر داخل ہوتا ہے اور تھوڑا پانی ہوتا ہے وہ نجاست کے تھوڑا سا بھی لگنے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات اس کو مجھے یاد آئی کہ آپ استنجا کھانے میں ہے، یاد رکھنا چاہے انجن ٹوائلٹ تو اس میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے، جب نیچے بیٹھتا ہے تو چونکہ وہ جو ٹب استعمال ہوتا ہے اس میں چھینٹے اڑتے ہیں، اس سے ہمارے استاد نے بتایا کہ اس کو تھوڑا لیفٹ ایسے ٹیڑھا کر کے سائڈ پہ کرو تو آپ کو چھینٹے نہیں لگیں گے۔ اگر چھینٹے بالکل چھوٹے سوئی کے ناکے کی طرح ہے تو وہ معاف ہے، لیکن بڑے بڑے چھینٹے میں اس کو دھونا پڑے گا، کپڑا ناپاک ہوگا۔ اس لیے پیشاب کا فورس بھی اتنا سے سامنے میں نہ کیا جائے کہ چھینٹے آپ کو ہوئے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور ایک بات یہ کہ آپ ایسی جگہ پر سوئے ہوئے ہیں کہ باہر نکلنا آپ کے لیے استنجا کے لیے مشکل ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، باہر نکل نہیں سکتے، یا پھر ایسے ہاسپٹل میں خدا نہ کرے ہیں کہ آپ کو وہ مشین سے نکلنا، تو کیا کریں؟ برتن میں پیشاب کرنا یا کوئی بوتل رکھے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مشورہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جس چارپائی پر آرام فرماتے تھے اس چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا برتن رہتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرماتے۔ تو اگر ایسے حالات ہو تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، یہ تعلیم ہے حضور کی۔ اب آپ سوچتے کیا کریں گے، پریشانی بہت، تو کوئی بات، کوئی طرح کا برتن رکھے، رات میں اگر نکل نہیں سکتے یا
اس طرح کی حالت ہے کہ آپ مشین کے اندر بند ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ بوتل کے اندر بھی پیشاب کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتن رکھا جاتا تھا، بلکہ ایک صحابی نے تو پی لیا۔ ارے حضور کا پیشاب پاخانہ وہ نجاست نہیں تھا، آپ کا ناقض وضو نہیں تھا حضور کے لیے، کسی نے خون پی لیا حضور کا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوتے تھے تو زمین پھٹی تھی اور زمین اپنے اندر لے لیتی تھی۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کا جب تقاضا ہو اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ پیشاب پاخانے کا تقاضا ہے، کیوں بھائی؟ پہلے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز کے لیے ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نماز کے لیے دل کی حاضری ضروری ہے، اور آدمی کا دل اسی وقت حاضر ہو سکتا ہے جبکہ اور کوئی تقاضا نہ ہو، دماغ کے اندر اور کوئی بات آپ کو کھینچنے والی نہ ہو۔ اب آپ کو لگی ہے پیشاب یا پاخانہ لگایا اور دماغ کے اندر ہے اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے، تو کیا دماغ کا حاضر رہے گا؟ حضور قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اس کے در آسانی سے پہلے فارغ ہو جاؤ، ہر چیز سے فارغ ہو کے پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کو فراغت اسی وقت ہو سکتی ہے، حاضری اسی وقت ہو سکتی ہے کہ پیٹ ہوا سے خالی ہو یا جو تقاضا ہے اس سے خالی ہو، اس لیے۔ اور جب حاضری نہیں ہوگی دل کی تو نماز ناقص رہے گی۔ اچھا ایک اور بات، ہوا نکلنے سے استنجا نہیں ہو ضروری نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کو ہوا نکلی تو یہ سوچے کہ مجھے استنجا کرنا پڑے گا، ہوا نکلنے سے نہیں۔ ہاں ہوا کے ساتھ اگر کوئی نجاست نکل گئی ہے، کبھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں، پیٹ گڑبڑ ہے ایسا، تو ہوا نکلنے کے کچھ نجاست نکلتے تو اب استنجا کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور بات ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی یہ موزے پہن کے ٹوائلٹ گیا، ارے یار ناپاک ہو گیا، کیسے ناپاک ہو گیا؟ ٹوائلٹ میں جانے سے تھوڑی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک قاعدہ ہے فقہ کا، الیقین لا یزول بالشک، تو یقین ہوتا ہے وہ شک کی وجہ سے، ڈاؤٹ کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے آپ کے موزے پاک ہیں اور وہاں جب ٹوائلٹ گئے وہاں آپ کو نہ پیشاب نظر آ رہا ہے، کوئی نہ نجاست نظر آ رہی ہے، تو آپ کا کپڑا بھی پاک ہے، آپ کا موزہ بھی پاک ہے۔ اور دوسری ایک بات، آپ استنجا ٹوائلٹ سے فارغ ہوئے، آپ باہر نکلے، کسی نے سلام کیا، نہیں میرے حق ناپاک ہے، کہاں ناپاک کیا؟ استنجا کرنے سے جو جگہ پاک ہو گئی آپ کا حل بھی پاک ہو گیا۔ بہت سے لوگ ہمارے سینے میں نے ایک دن کہا کہ یار مسجد کا کمپاؤنڈ ہے، دیکھو یہاں ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، کہتا نہیں یار یہاں کتے آتے ہیں جاتے آتے کیا ہو گیا، اس سے کیا ہوگا، وہ جگہ ناپاک تھوڑی ہو جائے گی۔ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نجاست کو نہ دیکھو وہاں تک آپ ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے پیشاب پانی سے دھو لیا، فارغ ہو گئے، وہ جگہ تو پاک ہو گئی، آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے۔ اس لیے باہر آ کر آپ یوں نہ کہیں کہ بھائی میرا ہاتھ تو ناپاک ہے، آپ کا ہاتھ پاک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھی طرح سے دھو ڈالتے ہیں۔ اور استنجا کے وقت، استنجا سے فارغ ہونے کے بعد آپ استنجا کے وقت سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں سلام کرنا منع ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ایسے موقع کے اوپر سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اب آپ ایک آدمی بزی ہے اللہ کی طرف، اس کو پھر اپنی طرف بزی کر دے، المشغول لا یذکر، ڈونٹ میک بزی ود بزی، جو بزی ہے اس کو بزی مت کرو۔ ہاں تو کھانا کھا رہا ہے، اس کو کہا السلام علیکم۔ اسی لیے کہا کہ مسجد میں جب آؤ اور لوگ نماز پڑھ رہے ہو اور دیکھے کہ کوئی نماز آہستہ سے سلام کرو، اتنے زور سے نہیں کہ بیچارہ تو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی پتا نہ چلے کہ میری کون سی رکعت گئی اور کیا ہو گیا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ رات کو اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو اتنے زور سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سوئے ہوئے کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ ہے تعلیمات حضور کی۔ خیر تو پیشاب کے چھینٹے اگر چھوٹے چھوٹے ہیں، روئی کے سوئی کے ناکے کے برابر، تو یہ معاف ہے۔ اور بلا ضرورت اپنے سطر کو نہ دیکھیں،
بلا ضرورت اپنے سطر کو نہ دیکھے اور پیشاب پاخانے کو بھی نہ دیکھے۔ ایک اور بات میں کہہ دوں آپ کو کہ قبرستان میں جو سائن لکھی ہوئی ہے کہ لکھنا چاہیے، کوئی گزر جائے تو اس کے اوپر سائن کا بورڈ رکھنا، کوئی پتھر نشانی رکھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ آدمی جب پڑھتا ہے تو اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، دیکھ لیا ایسے ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایسے ہی ٹوائلٹ کے اندر جا کر اپنی شرمگاہ کو دیکھنا یا اپنے پیشاب پاخانے کو دیکھنا انٹینشنلی، ارادے سے، یہ اچھا نہیں ہے۔ کوئی ضرورت پیش آ گئی یا نظر پڑ گئی تو وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد اندر جا کے اپنے بدن سے کھیلے یا اس طرح کی کوئی حرکت کرے، علماء نے اس کو بلا وجہ کھنکھارنا، ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا ٹوائلٹ میں، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ بلا وجہ ٹوائلٹ کے اندر دیر تک بیٹھے رہنا یہ بھی اچھا نہیں، بلا وجہ۔ بعض لوگ سوچنے میں ٹائم لگا دیتے اور اس سے بواسیر کی پائلس کی تکلیف ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے اس سے پائلس کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو اس کو اردو میں جائز ضرورت کہتے ہیں، ٹوائلٹ کو کیا کہتے ہیں؟ جائز ضرورت، یعنی بقدر ضرورت بوقت ضرورت جانا ہے، وہاں کوئی رہنے کے لیے جانا نہیں ہے، تو آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے نکل جائے۔ تو یہ استنجا کے مسائل، جب استنجا سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے اور اس کو اطمینان ہو گیا کہ اب مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ پیشاب کا تقاضا نہ پاخانے کا، تو اب باری آتی ہے وضو کی۔ اور طہارت، وضو ایک بہت بڑی چیز ہے، کاش کہ ہم لوگ اس کو سمجھ جائیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر وقت باوضو رہو۔ جو آدمی ہر وقت باوضو رہے گا اور وضو کی حالت میں موت آئے گی تو اس کو شہادت کی موت کہی جائے، تو شہادت کا مقام نصیب ہوگا۔ اس لیے ہر ایک نیت کرے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم وضو کر کے سوئیں گے، کہ شاید رات میں اگر بلاوا بھی آ گیا تو ہم وضو کے ساتھ جائیں۔ ہاں، وضو کرنا اور وضو کے فوائد، روایت، اسی لیے کہا الطاہر النائم کالصائم القائم، جو آدمی طہارت کے ساتھ سو رہا ہے، پاکی کے ساتھ سو رہا ہے، یوں سمجھو کہ وہ روزے دار ہے اور عبادت گزار ہے۔ الطاہر النائم کالصائم القائم۔ اور علماء کرام نے اس بات پہ اجماع کیا ہے کہ وضو اور غسل مکی زندگی میں فرض ہو گئے تھے۔ دیکھو ابتدائے اسلام کے اندر یہ فرض ہو گئے تھے، وضو اور غسل۔ کوئی عجیب بات بتاؤں، نماز کا پورا طریقہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، لیکن وضو کا پورا طریقہ 4 فرائض آپ کو وضو کے قرآن میں ملیں گے۔ چھٹے سپارے کے اندر سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرض بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ 4 فرض ہیں وضو، 4 فرض ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ وضو کرتے ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی وجہ سے سنتیں اس میں آ گئے۔ باقی وضو کے جو 4 فرض ہیں اسی ترتیب سے کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں وضو کا طریقہ بھی بتایا، تیمم کا طریقہ بھی بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ نماز کی شروعات وضو ہی سے ہو سکتی ہے، اور وقت سے پہلے وضو کرنا اس کی فضیلت ہے۔ دیکھو یاد رکھو، فرض کا ثواب سنت سے زیادہ ہے، فرض کا ثواب سنت سے زیادہ ہے، لیکن بعض سنتیں ایسی ہے کہ وہ واجب سے بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سلام کرنا، پہلے سلام کرنا کیا ہے؟ فرض واجب تو نہیں ہے، سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا اس واجب کے مقابلے میں اس سنت کا ثواب زیادہ ہے۔ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، لیکن جو پہلے سلام کرتا ہے وہ سنت، اس سنت کے ادا کرنے کا ثواب اس واجب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آپ کو وضو واجب ہے کہ وضو کر لو،
لیکن نماز کے وقت سے پہلے وضو کر کے تیار رہنا یہ سنت ہے. اس سنت کا ثواب اس واجب سے زیادہ ہے. کسی نے آپ کو قرضہ دیا ہے، آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، تو اس قرض دار کو اگر ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو مہلت دینا واجب ہے. اچھا ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد دینا، لیکن معاف کر دینا یہ تو سنت ہے. لیکن اس سنت کا ثواب اس واجب سے زیادہ ہے. تو یہ وضو کے اوپر مجھے بات یاد آئی کہ وقت جب ہو جاوے نماز کا، آدمی کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو وضو کرنا واجب ہے. لیکن وقت سے پہلے وضو کر کے تیار رہے، یہ سنت، اس سنت کا ثواب اس واجب سے زیادہ ہے. اس لیے وضو کے لیے آدمی ہمیشہ تیار رہے. اور وضو اور غسل مکی زندگی کے اندر فرض ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا وضو کیسے کیا جائے گا، غسل کیسے کیا جائے گا. آج ہم اللہ نے معاف فرمائے کہ کتنے مسلمان ایسے ان بیچاروں کو غسل کا سنت طریقہ مانتے ہیں کہ غسل کس طرح سے کیا جائے. ایسے پانی بھرائے نکل کے آتے بس. حالانکہ غسل میں 3 فرض ہے، وضو میں 4 فرض ہے، تو وہ سب کچھ باتیں آتی رہے گی. حدیث شریف میں ہے وضو کی فضیلت. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء، وہ آدمی جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، تو اس کے گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. اور حدیث میں آیا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. کیوں آدھا ایمان کہا اس کو؟ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ ایمان کی وجہ سے آدمی کے چھوٹے اور بڑے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ نان مسلم اینی انٹر ان اسلام بیکاز آف اسلام، اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وائپ آؤٹ his all sins ہیں، اسمال سن میجر سن سب اللہ معاف کر دے گا اسلام کی وجہ سے. تو ایمان چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. تو یہ ایمان کا اعضا ہے، وضو سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے اس کو اعضا ایمان کہا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، ایمان سے مراد نماز ہے. نماز Ablution is the half prayer. اس کا half prayer کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر وہ نہیں ہے تو نماز نہیں. ایک مسئلہ کہہ دوں آپ کو، جو آدمی بے وضو نماز پڑھتا ہے خطرہ ہے ایمان کا. جو آدمی بے وضو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، بعد دفعہ کون جائے اور ٹھنڈی ہے، یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار لوگ دیکھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایمان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تعلیمات پر. Any person who passed yes, he will not show to people I passed the test, but he will pick his nose and like he will go outside of the box. Why? The people believe کہ لوگ سمجھیں گے اس کی نقص ہوئی ہے، blood comes out from his nose. دیکھو شریعت میں ایک آدمی کی ناک کٹ رہی تھی، اس کٹی ہوئی ناک کو کہا کہ پکڑ لے، کٹنے نہیں کٹے گی، تو لوگوں کو یہ بتلا دے کہ اس کا خون نکلا ہے. یہ ہے شریعت کی باریکی، یہ ہے شریعت کی حکمت. تو آدمی بے وضو نماز نہ پڑھے، بہت بڑا مجمع نہیں نکل سکتا تو نماز پڑھو، لوگوں کو فائدہ ہوا چیتا ہوا جائے گا ہو جائے. لیکن بے وضو نماز پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے. خیر، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کہہ کر نماز مراد لی ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah will never destroy your ایمان means your prayer. یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یو فیس ٹو یروشلم. ادھر مسجد اقصی کی طرف فیس کرو، چہرہ کرو ادھر. تو 16 اور 17 months حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیس ٹو یروشلم. After 16 or 17 months
Allah Ta'ala ordered him to face the Kaaba. During this period, those people who passed away, what did we say about them? Are they in the paradise or in the fire? सवाल ये कि उनकी नमाजें, उन्होंने जो कुछ इबादतें की, वो क्या बेकार? कहा नहीं, वमा कान अल्लाह लियुदिया ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारी नमाज को बेकार नहीं करेगा। अल्लाह का उस वक्त वो हुक्म था, वो पूरा किया, उसका सवाब मिलेगा। अब ये हुक्म है तो ये करना है भाई, असल तो इताअत है, असल तो हुक्म को मानना है, आदमी मानने वाला बन जाए। खैर, तो नमाज को, वुजू को आधा ईमान कहा, और आधा ईमान क्यों कहा? इसीलिए कहा कि ये नमाज का आधा हिस्सा है। अगर वुजू सही है आपका, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका वुजू सही, नमाज सही। अगर वुजू ही सही नहीं, इसीलिए कहते हैं कि वुजू के वक्त बातें मत करो। वुजू के वक्त अगर बातें करोगे तो फिर नमाज भी ऐसी बातों वाली होगी। अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ अगर आप ना वुजू करेंगे, ध्यान के साथ, तो नमाज भी ध्यान के साथ होगी। खैर, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तबलुगुल हिल्यतु मिनल मुमिनी हैसु यबलुगुल वुजू। कल क़यामत के दिन आदमी के चेहरे के ऊपर जो जीनत होगी, यानी खूबसूरती होगी, जितना वुजू उसने अच्छा किया होगा इतनी खूबसूरती। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुजूर क़यामत के दिन आपकी उम्मत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, किसी की कोई उम्मत इतनी बड़ी नहीं, तो आप लोगों को पहचानेंगे? उर्दू ने क्या फरमाया? गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुजू, कि मेरी उम्मत के चेहरे चमक रहे होंगे वुजू के आसार की वजह। मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा कि ये मेरा उम्मत है। किसी आदमी के अगर 20-25 चौवे हो, गाय हो, और उसके अंदर कुछ ऐसे हो जिनके चेहरे के ऊपर वो सफेद दाग हो, धब्बा हो, तो पहचान लेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है। अल्लाह के नबी भी इस तरह से क़यामत के दिन पहचान लेंगे कि ये मेरा उम्मत है, इसका चेहरे के देखो रोशनी है, ये वुजू की वजह से। और वुजू के फजाइल, ये तो निस्फ़े ईमान है, गुनाह झड़ने का जरिया है, और शैतान के शर से हिफाजत है वुजू की वजह से। जो आदमी बावजू होता है, शैतान उसके करीब नहीं जाता। इसलिए तो कहते हैं कि नियत कर लो कि जब भी सोएंगे बावजू सोएंगे, चाहे रात को 12 बजे सो रहे या 1 बजे। और एक बात आपको कह देता हूँ, कभी तो कहता नहीं ये बात को, लेकिन आज आपको कह देता हूँ, रात अगर देर हो गई और आप वुजू की ताकत नहीं रखते तो कोई बात नहीं, बस तयम्मुम कर लीजिए। क्या तयम्मुम क्यों करिए? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होकर तशरीफ लाए, किसी ने सलाम किया, हुजूर ने जवाब नहीं दिया, जल्दी से तयम्मुम किया और आपने उनका जवाब दिया। इससे मालूम हुआ कि कुछ ऐसे हंगामी हालात हो तो तयम्मुम से भी काम चला सकते हैं। सोने के लिए, वुजू के लिए, नमाज के लिए, सोने के लिए तयम्मुम करिए। इस हदीस से बात मालूम होती है, तो उससे भी काम। देखो यार, एक बात बताओ, दीन के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत आसानी, लेकिन आप कदम तो उठाओ, देखो कदम उठाओ, फिर देखो कितनी आसानी आपको मिलती है। कोई ये कहे यार बहुत मुश्किल है दीन पर चलना, मुश्किल में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन हाज़ा दीन युस्र, ये दीन बहुत आसान है। कौन फरमा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन बहुत आसान है। अब हम समझे कि यार नहीं यार बहुत कड़ा काम है, तो बहुत कड़ा काम समझोगे तो कभी नहीं कर सकोगे। खैर, वुजू के फवाइद, अब हिकमत देखिए, वुजू किसी धर्म के अंदर ऐसा नहीं है कि तुम मुंह धो के हमारी पूजा के लिए आओ या ये करके चर्च में आओ, कुछ नहीं। इस्लाम के अंदर कहा कि वुजू करो, इससे गफलत दूर होती है। और वुजू के अंदर जिन आज़ा को धोया जाता है वो सब आज़ाए रईसा है। क्या आज़ाए रईसा? रईसा का मतलब हेड, देखो सर है, इसके अंदर दिमाग अल्लाह ने रखा है। कान है, इसका मसा है, अल्लाह ने कुव्वत समाअत रखी है। आँख के ऊपर भी देखो, एक हदीस में कुछ दिनों पहले पढ़ गई थी कि आँख में भी थोड़ा पानी जाने देना चाहिए, क्योंकि पानी आँख की सफाई हो, आँख है। इसी तरह से कुल्ली के अंदर जबान है, और नाक में पानी डालते हैं तो कुव्वत शाम्मा है उसके अंदर। चेहरा है, कितना अल्लाह ताला ने सारी चीजें यहाँ रख दी है, और पहले उसी को धोया जाता है, चेहरे को धोया जाता है। और अगर आपको एक बात बता दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अगर आप मिला दो
تو اس سے ایسا لگے گا کہ یار ساری حکمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ دھونے کا بتایا کہ وضو میں پہلے ہاتھ دھو. ہاتھ دھو کے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پانی کا کلر بدلا ہوا تو نہیں ہے, پانی میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. اگر کلر نہیں بدلا ہے تو کہا کہ ہو سکتا ہے ٹیسٹ بدلا پہلے کلی پڑی ہے تو زبان کہہ دے گی کہ پانی گڑبڑ ہے. اگر کلی سے آپ کو مزہ میں پتا نہیں چلا ذائقہ میں تو کہا کہ سونگ لینا آپ نے پانی ڈال کے تو وہاں پتا چلے. کتنی بھاری بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی سنتوں کے ذریعے ہم لوگوں کی حفاظت کرنا ہے. ہمیں کیا پتا اس میں کچھ کیمیکل ڈال لیا یا کچھ اور ڈال دیا کسی نے. ایک ایک سنت کے پیچھے کہا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے قیمت نبی کی سنت ہے. کاش کہ ہم لوگ سمجھ لیں اس کو, ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے عمل کیجیے. خیر تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ غفلت دور ہوتی ہے. آدمی کو اگر پریشر ہے تو اس کو پہلے وضو کر پھر پریشر نہ, کیا فرق پڑتا ہے. آدمی کے غم دور ہوتے ہیں وضو کی وجہ سے. گویا کہ دنیا کے حالات میں آدمی غفلت کے نشے میں پڑا ہوا تھا, اس نشے کو دور کرنے کے لیے کہا پہلے وضو کر تاکہ اللہ کے دربار میں جانے کے قابل ہو جائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے بدن سے بہت سارا زہریلا مادہ نکلتا ہے اور پھر فضا میں جو کچھ ہے اس میں سے کچھ چیزیں بدن پہ لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو وضو مشروع کیا, قرآن میں حکم آیا وضو کا. اور ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو میں پانی چہرے پر ڈالتا ہے, سر پر چھڑکتا ہے, تو یہ نفس کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. وضو کے 4 فرض ہیں, یاد رکھیے یہ 4 فرض ہے وضو میں. پورا چہرہ دھونا, دونوں ہاتھ پہنیوں سمیت دھونا, مسح کرنا 1 مرتبہ, اور دونوں پاؤں دھونا. اگر کوئی شافعی ہے ہریالہ ہے تو 3 مرتبہ مسح کرنا ان کے نزدیک ہے, 3 مرتبہ. انشاءاللہ دوسری باتیں آئندہ کریں گے. کچھ سوالات ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں. کر لینا چاہیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات میں 17 مرتبہ وضو کیا تھا, 17 مرتبہ. اب آپ سو گئے بات کلاس, وضو کر کے سو گئے بات کلاس. اچھا سوال ہے. ہاں دیکھیے غسل کا جو طریقہ ہے, چاہے جمعہ کا غسل کرتے ہو یا فرض غسل یعنی صحبت کے بعد آدمی غسل کرتا ہے, ان دونوں کے اندر سنت یہ ہے کہ آدمی پہلے وضو کر لے. وضو وہی سنت طریقے سے کر لے, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا. اگر پانی وہاں جمع ہوتا ہے تو پاؤں اس وقت نہ دھوئے, پاؤں کو بعد میں دھوئے. لیکن آج کے زمانے میں ایسا شاور نہیں ہوتا کہ پانی رکتا ہو تو پاؤں بھی دھو لیں. اچھا, اب یہ وضو کے بعد آپ نے غسل کر لیا. غسل کرنے کے بعد نہ گیس پاس ہوا ہے, نہ کوئی خون نکلا ہے, نہ پیشاب نہ پاخانہ کچھ ہوا ہے, اسی وضو سے آپ نماز پڑھیں گے جمعہ کی. اچھا, یہ سوال ہوتا ہے لوگوں کو کہ شرمگاہ پر نظر پڑی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. الوضو مما خرج لا مما دخل. وضو واجب ہوتا ہے نجاست کے نکلنے سے. ہاں, اگر شرمگاہ کو چھو لیا ہے ایسے اپنے اس ہاتھ سے چھو لیا ہے تو پھر جو ثوابے ہیں ان کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا. ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لو کیونکہ ہم اختلاف سے نکل جائیں. ہاں, ڈائریکٹ نہیں لگانے کا, ڈائریکٹ لگے گا تو وضو ٹوٹے گا. ان کے نزدیک دیکھو عورت کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. عورت کو ڈائریکٹ ٹچ کرنے سے صحابی کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے وضو. بہت اچھا سوال ہے کہ ہوتا ہے. اور بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نظر پڑ کے تو وضو میرا نہیں رہا. نہیں, وضو ہے آپ کا. اور کوئی دیکھو یہ 3 انگلیاں تینوں ایسے ملائیں گے اور پھر ایسے آگے سے پیچھے لے جائیں گے, ایسے پھر واپس لائیں گے. یہ جو ہے اس سے کام کے اندر استعمال کریں گے. اب جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے 2 چیزیں الگ الگ ہیں, ایک ہے گلا اور ایک ہے گردن. ایک ہے گلا, گلا اس کو کہتے ہیں گلا, اس کا مسا کرنا بدعت ہے.
اب گردن کا مسح کرنا یہ بدعت نہیں ہے، اب اس کا طریقہ الگ الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اس طرح سے کیا کہ نیچے تک لے گئے، گدی تک لے گئے۔ اگر لے گئے تو ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ نے ایسے ہی کیا ہے تو پھر یہاں اوپر کر لو، یہ گردن جس کو، تو یہ بدعت نہیں ہے، گردن کا مسح ثابت ہے، مستحب ہے۔ اور کوئی ہاں مریض، دیکھو مسح کا مسئلہ ایسا ہے کہ موزے ایسے ہونے چاہیے کہ جو پانی کو روکتے ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ صرف موزے پہن کر آپ 1 مائل چل سکتے ہو، دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ اس کو بہدھا نہ ہو، ایسے ہی چپکایا ہوا ہو۔ اور بعض علماء نے یہ شرط لگائی کہ اس میں چمڑا لگا ہوا، اوپر یا نیچے لگا ہوا ہو۔ کپڑے کے موزے پر مسح کرنے سے چلے گا نہیں، اس لیے کہ ستھراؤ، اس پر پانی ڈالو گے تو چلا جائے گا، چاہے کتنا موٹا ہو۔ اگر وہ مچھلی کے چمڑے سے بنا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی تو چمڑا ہے۔ جیسے امریکہ کے نئی سڑک کی ابھی بناوٹ ہوئی ہے تو ایسے موزے ہوتے کہ بغیر باندھے ہوئے، اور پانی اس میں جاتا بھی نہیں، ہلتا بھی نہیں۔ یہ ساری شرطیں ہیں موزے کے مسے کے صحیح ہونے کے لیے۔ اور کوئی آپ پوچھنا؟ ہاں ہم نے سیکھا ہے بچے میں جوتا پہنا تھا، تو میں اتار کر آپ نے آگے رکھی تو ہمارے ساتھ سے ہوتا تھا، تو میں نے سیکھا کہ ان کا علاج ہے تو سبھی تو پہنے ہوئے پہنا ہے، کوئی کیا پہنا، جہاں ان کو نظر جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے پہنے تھے اور جوتا پہن کر آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، جبریل امین نے آ کے آپ کو عرض کیا کہ اپنے جوتے نکال لیجیے۔ تو اگر جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس وقت آپ جوتے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اگر جوتا نیا ہے آپ کا اور اپنے گھر کے اندر مسجد میں لائیں گے تو سارے لوگ آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے، یار آتا کیا کر رہے ہیں۔ اپنے گھر میں اگر جوتے پہن کر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نئے جوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باہر ہے تو اگر جوتے کے نیچے نجاست نہیں ہے تو آپ جوتے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صحابی نے خود کیا، اس طرح سے جوتا نکالا حضور کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا؟ تو کہا آپ نے کیا ہے؟ کہا مجھے تو جبریل امین نے کہا کہ اپنے جوتے کو آپ نکال لیجیے، اس لیے میں نے نکالا۔ تو کہا کہ جوتا پاک ہے، نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں تو نہیں نجاست دکھتی، انڈیا پاکستان اور ایسے ملکوں میں تو باہر نجاستیں بہت ہوتی ہیں، اس لیے نکال لیا جائے۔ باقی ان ملکوں کے اندر ٹھنڈی کا موسم بھی ہے اور آپ کے جوتے صاف ستھرے ہیں تو پہن کے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسا نیچے رکھے اور اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کھڑے رہے یا اندر پہنا دونوں ٹھیک ہے۔ ہاں پڑھ سکتے ہیں، بس ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، ناپاکی نہیں۔ اب نیچے لکھا ہے ابھی کوئی بات کا، یقین لا یزول بالشک، جو چیز یقین ہے وہ ڈاؤٹ سے ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کو دکھا کے نجاست ہے لگی ہوئی۔ اچھا اور ایک بات بہت آگے کر کے بات آئے گی کہ بہت ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہے سوکھ جانے سے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب جیسے جوتا ہے لگی ہو تو وہ گھستے گھستے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اور کوئی؟ ہاں نہیں وہ تو بات صحیح ہے بالکل۔ اور اگر ہم ایسی جگہ پر ہیں تب تو پھر نکالنا چاہیے جہاں پر مثال کے طور پر ٹوائلٹ گئے اور اس کے اندر چھینٹے ویٹے لگے ہوئے، تو پھر آپ کو خود کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے ذرا یا بے احتیاطی کی تھی، میرا جوتا یہ ہے تو نکال کے پڑنا چاہیے۔ اور اگر یہ شک نہیں ہے تو پھر خاموں کا ایک تکلیف میں پڑنے کی ضرورت گنجائش ہے، مطلب یہ ہے۔ اب اگر کوئی تقویٰ اور طہارت کو یہ سمجھتا ہو کہ بھائی میں مجھے تو پہن، کوئی بات نہیں، اس کی بھی اجازت ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ ہاں
بڑا دعا مانگنا، کیونکہ میں بڑے قریب مولانا سے پہلے حدیث سے بہت قریب سے آیا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنازہ پڑھتے کیا ہے؟ دیکھو اگر دعا ہے تو دعا کے بعد دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھو کچھ چیزیں ہمارے یہاں چل پڑی، جہاں تک دفنانے کے بعد دعا کا سوال ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ بیٹے میرے مرنے کے بعد جب مجھے دفن کر دیا جائے تو وہاں تو اتنی دیر تک رکے رہنا کہ جس میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے۔ یہ حدیث ہے اور کوئی صحابی رسول اپنے مائنڈ سے تو کہے گا نہیں۔ تو یہی حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نماز کے فوراً بعد جو دعا ہوتی وہ ثابت نہیں ہے۔ نماز کے فوراً بعد جو دعا ہوتی، ابھی تو نماز پڑھی وہ تو دعا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ نماز بطور دعا کے مسجد کے، تو وہاں تو دعا نہیں ہے۔ البتہ دفن کرنے کے بعد حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا کہ تم میت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، جس کو تم نے دفن کیا ہے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ اور جب ہم 40 قدم جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرے گا تو دعا پر اللہ تعالیٰ اس کے سوال جاؤ آسان کرنا ہے نا۔ تو یہ اس حدیث کی وجہ سے ثابت ہے۔ اب یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کو ضعیف کہہ دیا آدمی کہ نہیں یہ تو ضعیف، تو پھر ضعیف کا مطلب بھی ان کو سمجھنا چاہیے۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ثابت نہیں ہے، بھائی حدیث تو ہوگی لیکن بیچ میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کو بھروسہ نہیں بیٹھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ 4 اماموں کا جو مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے کہ کسی روایت کو انہوں نے بہت اچھا مضبوط سمجھا تو اس کو لیا، کسی نے دوسرے کو لیا۔ اور کوئی کھانے کا مسئلہ ہے، ہاں بتاتے ہیں ہاں کھڑا کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں، یہ دیکھو شہادت کی انگلی بڑی برکت والی انگلی ہے۔ بہت اچھا سوال کیا، بہت سے لوگوں کو ایسی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ جو انگلی ہے آپ لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہو اس کو کیوں ہلاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کسی کو اس انگلی کو کیوں اٹھا کر پھر رکھتے؟ اس انگلی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس انگلی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب آپ اتحیات پڑھو نا تو ہلاتے اور پورا احساس کرنا کہ آپ کے دل کے ایک کنیکشن ہے اس کا۔ تو جیسے آپ زبان سے بول رہے ہیں، آپ انگلی کے اشارے سے بھی کہہ رہے ہیں، تو دل بھی شریک، انگلی بھی شریک، زبان بھی شریک۔ یہ انگلی بابرکت ہے، اس کو مسبحہ کہتے ہیں، تسبیح پڑھنے کی انگلی۔ یہ کھانے کے وقت اس کو تو شریک کرنا ہی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے 3 انگلیوں سے، 3 انگلیوں، اس میں یہ تو تھی، اسے اس کو سائڈ پہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کو شامل کیا جائے۔ ہاں کبھی نہیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو کبھی ذہن میں رہتا نہیں ہے، ایک عادت بن گئی ہے تو پھر وہ چلتا رہتا ہے، تو ان کو کبھی اس کو تھوڑا دھیان دلایا جائے کہ بھائی ایسا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو تو ساتھ رکھا جائے۔ اور کوئی بندے کھانا کھا رہے ہیں، ایک بندہ آیا تو سلام کرتا ہے، تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، نہیں اس کو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جیسے میں نے کہا قاعدہ المشغول لا یسأل، ڈونٹ میک بزی ہو از بزی، جو بزی ہے اس کو بزی مت کرو۔ وہ یہ کھا رہا ہے، آپ کو سلام کا جواب دینے دیا، اس کو بیچارے کو گڑبڑ ہو گئی رکنے میں، تو کیا کریں؟ ہو سکتا ہے آدمی کھاتے کھاتے بات کرتا ہے تو اس میں اس کو پرابلم ہوتا ہے، اس لیے سمجھنا چاہیے کہ زور سے سلام نہ کیا جائے، کھانے والوں کو بھی سلام نہ کیا جائے، وضو کرنے والے کو سلام نہ کیا جائے، استنجا کرنے والے کو سلام نہ کیا جائے۔ اور کوئی جس گھر میں میت ہوا ہاں دفنانے کے بعد ہاں لوگ اس کے گھر سے جاتے ہیں، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں میت ہوا وہاں کا کھانا نہیں کھانا۔ دیکھو بات کیا ہے، جس دن انتقال ہوا ہے وہ تو بیچارہ مشغول ہے، دفنانے کی طرف اس کو فکر ہے اور پھر وہ غم میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ آج آل جعفر سوگ میں ہے، اس لیے ان کے یہاں کھانا پہنچاؤ۔ تو بعض علماء نے 3 دن تک لکھا ہے کہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو 3 دن تک اس کے گھر کھانا پہنچانا چاہیے، اور بعض علماء نے 3 ٹائم لکھا ہے، 3 ٹائم۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو بیچارہ ایسے ہی غم میں ہے، اور یہ اتنی برائی، میں آپ کو بتاؤں یہ تو بہت بری بات ہے کہ وہ گزرا ہے، اس کے یہاں اعلان ہوتا ہے، بھی ہوتا ہے، میں نے نہ کہتے کبھی اعلان نہیں کروں گا، اور یہ کوئی دعوت ہوتی ہے، تو بیچارہ دکھی، اور اس کے یہاں کھسی ذبح ہو رہا ہے اور لوگ کھا رہے ہیں۔ دعوت تو خوشی میں ہوتی ہے، غمی میں نہیں ہوتی۔ یہ تو جیسے یہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات سے کہ ہمارے ویسٹ آکلینڈ مسجد آکلینڈ کا یہ ہے کہ جہاں کوئی ایک طرح کا ایک جنازہ ہوتا ہے، یہاں خود کھانا پکا کے بھیجتے ہیں، ایسا کھانا جو مہمان آئے ہیں ان کے لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اسی گھر کے کھانے سے پکایا گیا ہے تو جائز نہیں ہے، چاہے مہمان کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انتقال کے وقت جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے سارے رشتہ داروں کا شیئر لگ گیا ہے۔ اب یہ شیئر تو تقسیم ہوا نہیں اور دم کھا رہے، اور اگر یتیم بچہ ہے اللہ معاف کرے وہ تو اور زیادہ حرام، کیونکہ یتیم کا مال آپ کھا رہے ہیں۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، ان کے یہاں 3 دن تک یا 3 ٹائم تک کھانا پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو بیچارہ اس کا رشتہ دار مر گئے، وہ خود مر جاتا ہے، اور اس سے زیادہ 40 دن تک پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن کھانا پینا اور یہ سب انتظام کرنا ہمارے یہاں ہے نا پی جی میں، ہماری پی جی کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے پی جی کے اندر ہندو لوگوں کھان پکائیے کہ نہیں بھائی 16 دن تک وہ کرتے، شاید 16 دن تک، تو 16 دن تک چلتا ہے۔ تو میری مسجد کے سامنے ایک غیر مسلم تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو میں نے پوچھا کہ یار کچھ آواز نہیں آ رہی، خاص تو اس نے نمونہ دینے کو بنا کیا کہ کسی کو نہیں دیں گے، کوئی جاتا ہی نہیں، کہا کہ 16 دن تک۔ پھر دیکھو ہم مسلمانوں کو اب سمجھنا چاہیے، ہم لوگ اب اس دور میں ایسے آ چکے ہیں کہ جیسے جیسے دیندار برکتیں ختم اور بے چینیاں ہے، اللہ سے تعلق پیدا کر لو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین اپنی زندگی میں لاؤ، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا وہاں تک جہالت نہیں جائے گی۔ اور کوئی ہے بھائی کاشف؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان